ایک کہانی سنیے گا. ایک شخص نمک کا کام کرتا تھا. نمک گدے پر لاد کر دور دراز گاؤں میں بیچنے جاتا تھا. اس کے راستے میں ایک پانی کی ندی آتی تھی. ایک دن جب وہ شخص گدے پر نمک لاد کر بیچنے کے لیے نکلا اور ندی پار کرنے لگا جو راستے میں آتی تھی, تو گدے کا پاؤں پھسل گیا اور گدھا ندی میں گر گیا. اس شخص نے گدھے کو نکالنے کی کوشش کی, اٹھانے کی کوشش کی, اور بالآخر گدھا کھڑا ہو گیا. اچھا, جب گدھا کھڑا ہوا نا گرنے کے بعد, تو اس نے اپنے آپ کو بہت ہلکا محسوس کیا, کیونکہ نمک, آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ گرا تو نمک پانی میں بہہ چکا تھا, اور گدھا بہت خوش ہو گیا اپنے آپ کو ہلکا محسوس کر کے. اب روزانہ کیا ہوتا تھا کہ جب بھی گدھا ندی پار کرنے لگتا تو جان بوجھ کر ندی میں بیٹھ جاتا جیسے گر گیا, اور جب اس کو محسوس ہوتا کہ وزن کم ہو گیا ہے تو وہ اٹھ کھڑا ہوتا. آپ سمجھ لیں کہ ایسا کرنا گدھے نے اپنا معمول بنا لیا, عادت بنا لی, اور روز ایسے کرنے لگا. اب مالک بھی گدھے کی اس حرکت کو سمجھ گیا تھا اور گدھے کو نمک حرامی کی سزا دینے کی اس نے ٹھان لی. کچھ دن بعد مالک نے گدھے پر نمک کی بجائے روئی لاد دی. جب ندی سے گزرنے لگا تو گدھا روزانہ کی طرح پھر ندی میں بیٹھ گیا. جب تھوڑی دیر بعد کھڑا ہونے کی کوشش کی تو اس سے کھڑا نہ ہوا گیا, کیونکہ اس بار نمک تو تھا نہیں جو پانی میں حل ہو جاتا, روئی تھی جو پانی میں بھیگ گئی. اور پھر کیا ہوا, گدھے پر جو لدی ہوئی روئی تھی پانی میں بھیگنے کی وجہ سے اس کا وزن اور بھی بڑھ گیا, اور اب کی بار گدھے کو پانی میں بیٹھنا میرے خیال سے مہنگا پڑ گیا. اب آپ سمجھ لیں کہ مالک کی عقل مندی سے گدھے کو اپنی کام چوری کی سزا مل گئی. اب ہم اپنی ملکی سیاست کی اگر بات کریں تو یہاں بھی ایسی بہت سی ایگزامپلز آپ کے سامنے ہیں. مسلم لیگ نون کا حال اگر آپ دیکھیں, جو عمران خان سے استعفیٰ مانگتی تھی, ریاستی اداروں کے خلاف ملک دشمن زبان استعمال کرتی تھی, کھلے عام دھمکیاں تڑیاں لگاتی تھی, لیکن اب جو سیاسی منظر نامہ ہے کچھ بدلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اب آپ سوچیں گے کہ وہ کیسے, تو ذرا سنیے. وہی مریم نواز جو اب بھی ریاست کے خلاف زبان درازی سے باز نہیں آئیں, ان میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے, شاید آپ نے محسوس کی ہو. اب کی بار ان کے لہجے میں وہ جو غرور تھا, تکبر تھا, اس کی جگہ آپ کو ترلے منتیں نظر آئیں گی, سنائی دیں گی ترلے منتیں, دکھائی دیں گی ان کے انداز میں. یعنی وہی مسلم لیگ نون جو حکومت سے استعفیٰ لینے کی بات کرتی تھی, آج استعفے دینے کی بات کر رہی ہے. ذرا غور کیجئے گا, استعفیٰ دینے میں بڑا فرق ہوتا ہے. یہ تبدیلی ہے نا. اب آگے چلتے ہیں. یہ تو تبدیلی ہے, یہ معمولی نوعیت کی نہیں ہے. ایک تو تبدیلی ہے, دوسرا جو تبدیلی ہے وہ معمولی نوعیت کی نہیں ہے. یہ وہی مریم ہے نا جو کہتی تھی کہ یہ سلیکٹڈ ٹولہ ہے اور سلیکٹڈ ٹولے کو گھر جانا ہوگا, ہر قیمت پہ گھر جانا ہوگا. آج ان کو گھر بھیجنے کے چکر میں یہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دینا چاہتی ہیں. لیکن یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے کہ استعفے دینے سے حکومت گھر چلی جائے گی. یہ ایک اہم سوال ہے, اس کا جواب میں آپ کو آگے جا کے دیتی ہوں. لیکن فی الوقت مجھے مریم نواز کا خوبصورت چہرہ یاد آ گیا, نظر آ رہا ہے. مریم صاحبہ کو اپنی جماعت کے لوگوں سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ خدا را 13 دسمبر کے جلسے میں مجھ سے ہاتھ نہیں کریں. ذرا غور کیجئے میرے الفاظ پر. اپنے لوگوں سے مریم صاحبہ باقاعدہ ترلے منتیں کر رہی ہیں ان کے سامنے, اور کہہ رہی ہیں کہ میری عزت تم لوگوں کے ہاتھ میں ہے, میری عزت رکھ لو, برائے مہربانی لاہور جلسے میں آ جانا. ترلے منتیں پہ اتر آئی مریم بی بی, جن کا غرور اور تکبر ہی ختم نہیں ہوتا تھا, نیچے نہیں آتا تھا. اب مریم نے لاہور کے جلسے سے, آپ کو پتہ کہ بہت سی امیدیں باندھی ہوئی ہیں, بہت سی ایکسپیکٹیشنز جڑی ہوئی ہیں مریم کی, لیکن اندر ہی اندر ان کو ایک بات پریشان کر رہی ہے کہ جو مقصد یہ حاصل کرنا چاہتی ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے حاصل نہیں ہوگا, لا حاصل رہے گا. اور یہی وجہ ہے کہ مریم صاحبہ باقاعدہ بخلاہٹ کا شکار ہیں, اور بخلاہٹ میں, گھبراہٹ میں وہ کہتی ہیں کہ وہ عمران خان کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتی. لیکن اب آپ دیکھیں کہ قول اور فعل میں اتنا تضاد ناظرین, کہ یہ کہتی ہیں عمران خان کا نام لینا پسند نہیں کرتی, لیکن ان کی پوری تقریر کا مرکز کیا صرف اور صرف عمران خان نہیں ہوتے؟ دل پہ ہاتھ رکھیے اور بتائیے, ایسا ہی ہے نا کہ ان کی پوری تقریر کا جو مرکز ہوتے ہیں وہ عمران خان ہوتے ہیں. ان کی تقریر عمران خان سے شروع کے عمران خان پہ تو ختم ہو جاتی ہے. پھر یہ کیوں کہتی ہیں کہ عمران خان کا نام تک لینا پسند نہیں کرتی ہوں؟ مریم صاحبہ آپ تو کہتی تھی کہ اس حکومت کے اعصاب پر نواز شریف سوار ہیں, سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ان کو نواز شریف کے خواب آتے ہیں. نواز شریف کی دہشت سے کیا کہتی تھی کہ حکومت کی ٹانگیں کامتی ہیں. لیکن یہاں معاملہ بالکل الٹ ہو گیا, بالکل ہی الٹ ہو گیا. یعنی مریم نواز اگر آپ وزیر اعظم کا ذکر نہیں کرنا چاہتی تو پھر کیوں کر دیتی ہیں ان کا ذکر؟ بہانے سے کیوں آ جاتے ہیں عمران خان صاحب؟
یعنی آپ کے اعصاب پر سوار ہے حکومت. آپ الٹ بات کر جاتی ہیں کہ یہ حکومت ڈرتی ہے آپ کے والد سے, ان کی ٹانگیں کامتی ہیں نواز شریف کا نام سن کے. یہ الٹ آپ بتا دیتی ہیں. آپ کے اعصاب پر سوار ہے حکومت اور خاص طور پہ وزیر اعظم پاکستان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.